بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویور، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویور، آج جس موضوع پر میں ویڈیو بنانے کی کوشش کر رہا ہوں، اس موضوع پر بات کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا اپنے آپ کو بھی انٹروڈیوس کروا دوں آپ سے۔ میں یہاں کشمیر کا رہنے والا ہوں، جیسا کہ آپ میرے پیچھے بیک گراؤنڈ ویو سے بھی اندازہ کر سکتے ہوں گے کہ یہ اتنی حسین ویلی کشمیر اور صوبہ KPK کے سنگم پر موجود ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جہاں پر میں رہتا ہوں۔ تو پیشے کے لحاظ سے میں وکیل ہوں اور نام ہے میرا شوکت رشید مرزا ایڈوکیٹ۔ ویورز، آج جس موضوع کو میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں وہ موضوع ایسا ہے جو آج کی دنیا میں سب لوگوں کے لیے انتہائی ضروری ہے اور جس کے بارے میں کچھ نہ کچھ جاننا بہت ضروری ہے۔ تو جیسا کہ آپ لوگوں نے تھمب نیل سے بھی اندازہ لگا لیا ہوگا، تو اب ہم تھوڑی سی اس کی تفصیل میں جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ اصل میں وہ ایسی 5 ہیبٹس کون سی ہیں جن کو اپنانے کے بعد لوگوں کی کارکردگی بڑھ جاتی ہے اور وہ زندگی کو صحیح معنوں میں انجوائے کرنے اور گزارنے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں۔ تو اس موضوع پر آج ہم گفتگو کریں گے کہ وہ ایسی کون سی 5 خوبیاں ہیں جو ہائیلی سمارٹ پیپل لوگوں میں پائی جاتی ہیں۔ تو اس موضوع پہ سب سے جو پہلی خوبی جو ہے وہ ہے لرننگ پروسیس۔ ویورز، اگر ہم اس دنیا میں جتنے بھی کامیاب ترین لوگ گزرے ہیں ان کی زندگیوں کا مشاہدہ کریں اور دیکھنے کی کوشش کریں کہ وہ لوگ کامیاب کیسے ہوئے ہیں، تو ان کی سب سے بڑی جو کوالٹی تھی، جو سب سے اہم ترین کوالٹی تھی ان لوگوں میں، وہ یہی تھی کہ انہوں نے لرننگ پروسیس کو جاری رکھا ہے۔ مرتے دم تک وہ سیکھتے ہی رہے ہیں۔ اس میں آپ کے سامنے کئی بڑے لوگوں کی مثالیں پیش کر سکتا ہوں، جن میں چارلس ڈارون ہے، آئنسٹائن ہے، اسٹیو جاب ہے، اور اس کے بعد مارک زکربرگ ہے، اور اس کے علاوہ وارن بفٹ ہے۔ یہ بڑے بڑے لوگ جنہوں نے سائنس میں، علوم میں اور علم میں اور ترقی کی، ان لوگوں کی سب سے پہلی خوبی یہی تھی کہ وہ انہوں نے لرننگ پروسیس کو کبھی بھی ترک نہیں کیا۔ یہ وارن بفٹ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت وہ بہت ہی مشہور ہیں اور بہت بڑے عالم بھی ہیں، اور اس کے علاوہ وہ دنیا کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہوتا ہے ان کا۔ تو وہ میرا خیال ہے 90 سے اوپر پلس ہو چکے ہیں، لیکن آج بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تقریباً ہر روز 6 سے 7 گھنٹے تک مطالعہ کرتا ہوں، اسٹڈی کرتا ہوں، مختلف موضوعات پر بکس پڑھتا ہوں۔ تو اگر آپ لوگوں کی بھی یہ خواہش ہے کہ آپ بھی زندگی میں کامیاب ہوں، تو آپ اپنے اندر لرننگ پروسیس کو جاری رکھیں، سیکھیں، سیمینار اٹینڈ کریں، بکس پڑھیں، مختلف طرح کی اخبارات کا مطالعہ کریں، اور اس پڑھنے کے اس پروسیس کو کبھی بھی ترک نہ کریں، اور یہ پروسیس جو ہے وہ آپ کو آگے لے کے جائے گا۔ سب سے پہلی خوبی تو ان لوگوں میں، کامیاب لوگوں میں یہ ہے۔ اور جو دوسری کامیاب لوگوں کی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں، کامیاب ترین لوگ جو ہوتے ہیں دنیا میں، ان لوگوں میں جو کوالٹی پائی جاتی ہے کہ یہ ریگولر ایکسرسائز کرتے ہیں۔ اب یہ جو ایکسرسائز ہے، یہ ہماری جو کاگنیٹو پروسیس ہے انسانی، یعنی کہ ہیومن دماغ جو ہے، مائنڈ ہے، ہمارے خیالات کو سب سے بہترین کرتا ہے۔ جسم پہ تو ایکسرسائز کے بہتر اثرات پڑتے ہی ہیں، اس کے علاوہ یہ ہمارے خیالات پر بھی بہت اچھے اثرات مرتب کرتا ہے، اور اس میں جو ہے وہ ہو سکتی ہے، جو ایکسرسائز ہے اس میں واک ہو سکتا ہے، یوگا ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ سائیکلنگ بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ سوئمنگ وغیرہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایکسرسائز جو ہے، اس کو بھی آپ اپنی زندگی کا لازمی جز بنا دیں اگر آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ تو اس بات کو آپ پلے باندھ لیں کہ ایکسرسائز جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اب جو کامیاب ترین لوگوں کی جو تیسری خوبی ہے، میڈیٹیشن، اور وہ بھی مائنڈ فل میڈیٹیشن۔ بہت ہی کم لوگوں کو میڈیٹیشن کے حوالے سے پتہ ہوگا کہ مائنڈ فل میڈیٹیشن کیا ہوتا ہے۔ مائنڈ فل میڈیٹیشن بیسیکلی یہ ہے
کہ آپ اپنی تمام تر مینٹل صلاحیتوں کو ایک ہی سطح پہ مرکوز کر لیں، یعنی کہ آپ لمحے موجود میں، پریزنٹ مومنٹ میں زندہ رہنے کی کوشش کریں، جینے کی کوشش کریں۔ جو ہی آپ ماضی اور مستقبل کے اندیشوں سے آزاد ہوں گے، لمحے موجود میں چلے جائیں گے، تو آپ کا دماغ جو ہے وہ بہت ہی اعلیٰ و عرفہ خیالات پروڈیوس کرنا شروع کر دے گا، اور آپ کی زندگی میں صحیح معنوں میں خوشیاں آنی شروع ہو جائیں گی۔ اور آپ کو سب سے اہم ترین بات جو ہے، آپ کو زندگی کی میننگ کے بارے میں پتہ چلے گا، سمجھ آنا شروع ہو جائے گی کہ لائف اصل میں ہے کیا۔ یہ تو اس وقت ہم خیالات کے، تھاٹس کے دباؤ میں موجود ہیں، ہر وقت ہمارے دماغ کے اندر کوئی نہ کوئی خیالات، تھاٹس آتے رہتے ہیں، اور ہم انہی تھاٹس کے تابع ہوتے ہیں، اس لیے ہماری شخصیت ان خیالات کے اندر دب کے رہ جاتی ہے۔ اب یہ جو مائنڈ فل میڈیٹیشن ہے، یہ میڈیٹیشن بیسیکلی پروسیس اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ کام کرتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ ہم صرف خیالات ہی نہیں ہیں، خیالات تو صرف ہمارے ایک دماغ کا حصہ ہیں، اور ان کو ریموو بھی کیا جا سکتا ہے۔ ان کو اپنی سوچ کے مطابق آپ جس طرح کے خیالات اور جس طرح کی سوچ رکھنا چاہیں وہ آپ اپنے سامنے لا سکتے ہیں۔ تو یہ جو مائنڈ فل میڈیٹیشن ہے، اس پہ اگر آپ لوگوں کو مزید دلچسپی ہو تو میں اور بھی اس کی بہت ساری قسمیں بھی ہیں، لیکن سب سے پہلی جو مائنڈ فل میڈیٹیشن کی قسم ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ہر روز کوشش کریں کہ لمحے موجود میں رہنے کے لیے۔ اس کے لیے جو ایکسرسائز ہے وہ ماہرین یہ بتاتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کے جو سانس ہے، آتی اور جاتی ہوئی سانس پہ آپ نظر رکھیں، کسی پرسکون جگہ پر بیٹھ جائیں، اور آپ اپنے خیالات، اپنی سانس جو ہے وہ سانس آ رہا ہے اور جا رہا ہے اس پہ آپ فوکس رہیں، تو کچھ دیر کے بعد آپ کے دماغ سے خیالات کا جو باؤ ہے وہ کم ہو جائے گا اور آپ کو سکون ملنا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ مائنڈ فل میڈیٹیشن بھی دنیا کے بڑے لوگ جو ہیں، بڑے دماغ جو ہیں، جن لوگوں نے دنیا کے اندر ایک مقام پیدا کیا ہے، تو وہ بھی اس مائنڈ فل میڈیٹیشن کو، یہ ان میں تیسری بڑی خوبی پائی جاتی ہے کہ وہ اس کو ریگولر کرتے ہیں۔ اور میں خود بھی مائنڈ فل میڈیٹیشن کرتا ہوں، اور ابھی تقریباً صبح 6:30 بجے کا ٹائم ہے، تو میں تقریباً 4:30 بجے اٹھ گیا تھا، تو اس کے بعد میں نے میڈیٹیشن کیا، ایکسرسائز کیا، اور یہ میرا چھوٹا سا فارم ہاؤس بھی ہے، یہاں میں نے مختلف انواع و اقسام کے پودے لگائے ہوئے ہیں، سبزیاں، تو وہ بھی میں نے کر چکا ہوں۔ تو اس کے بعد میں فارغ ہونے کے بعد یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تو جو کامیاب ترین لوگ ہیں، ان کی جو چوتھی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی ڈائٹ کو بہت بیلنس رکھتے ہیں۔ بیلنس ڈائٹ جو ہے وہ کامیاب ترین لوگوں کی ایک اہم ترین خوبی ہوتی ہے۔ تو اس میں بیلنس ڈائٹ میں آپ خود بھی جان سکتے ہیں کہ اس میں پھل ہو سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ فش ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ مطلب اچھا طرح کے جو نیچرل ڈائٹ ہے اس کا آپ استعمال کریں، تو یہ آپ کے مزاج، آپ کے دماغ، آپ کے خیالات اور آپ کی جسمانی قوت میں مزید اضافہ کرے گی، اور آپ اس خوبی کو، یہ بھی کامیاب ترین لوگوں کی ایک اہم ترین خوبی ہوتی ہے، اور یہ آپ اپنی ڈائٹ کو، غذا کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ یہ نہیں ہے کہ جو آیا اس کو کھا لیا۔ اور اگر ہم اس پہ اسٹڈی کریں تو اس پہ کتابیں بھی آ چکی ہیں۔ فیورباخ نام کا ایک رشین مفکر تھا، اس کی ایک کتاب بھی ہے اس حوالے سے کہ خوراک جو ہے وہی ہمارے خیالات کو بھی بیسیکلی تبدیل کرتی ہے۔ تو اس لیے بیلنس ڈائٹ پر آپ ضرور نظر رکھیں اور اس پہ بھی کام کریں۔ تو کامیاب ترین جو لوگ ہیں، ان کی جو پانچویں جو خوبی ہے، اور وہ جو لاسٹ خوبی ہے، وہ جو یہ ہے کہ وہ اپنی کوالٹی سلیپ، بہترین نیند، تقریباً 7 سے 9 گھنٹوں کی نیند ہر روز، یہ بھی کامیاب لوگ جو ہیں وہ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں۔ پہلے یہ عادت میری بھی نہیں تھی، میں بھی رات کو بہت دیر سے سوتا تھا اور صبح جب مرضی آئی اٹھ جاتا تھا، لیکن پھر میں نے پچھلے 2-3 سال سے اپنی اس عادت کو چینج کیا ہے، اور اب میں اپنے آپ میں تبدیلی بھی محسوس کر رہا ہوں۔ اب میں تقریباً رات کو 10 بجے تک سو جاتا ہوں، ہر طرح کے سوشل میڈیا سے الگ ہو کے خاموشی سے سو جاتا ہوں، اور صبح میں تقریباً 5 بجے اٹھ جاتا ہوں۔ تو یہ 6-7 گھنٹے کی جو نیند ہے، یہ بھی بہت ضروری ہے،
اور آپ اس نیند کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور تاکہ رات کو فضول میں 10 بجے کے بعد اس پہ سائنسی طور پہ ثابت ہو چکا ہے کہ جو لوگ 10 بجے تک سو جاتے ہیں تو ان کی جو باڈی کے اندر جو ہیلنگ پروسیس ہے، اس کو بہتر کرنے کا پروسیس ہے، وہ بہت ہی بہترین رہتا ہے، اور ایسے لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ تو ویورز، امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو میری یہ کاوش پسند ہے تو ہو سکے تو آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، تاکہ ہمارا یہ رابطہ آگے بھی چلتا رہے اور ہم بہترین موضوعات پر ویڈیو بناتے رہیں۔ شکریہ، تھینک یو۔